اتنا بڑا گناہ کیا ہور نے، لیکن اس گریے نے ہور کے گناہوں کو کیا کر دیا؟ بخش دیا۔ اس ٹاپک پہ چل رہا ہوں گا، توبۃ النصوح، ایسی توبہ جس کے کرنے کے بعد اگر گناہ آسمانوں سے، زمین کے ذروں سے، درخت کے پتوں سے، سمندر کی مخلوق سے زیادہ ہو تو معصوم فرماتے وہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک ربط دیتا ہوں، ایک مومن تھا، ہر مومن جب مصائب کو سنتا ہے اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ روتے ہیں، کس بات پہ آپ روتے ہیں، کیا سوچ کے آپ مجلس میں روتے ہیں؟ اس نے کہا مولانا جب آپ پڑھتے ہیں نا کہ سکینہ کو تماچے لگے، جب آپ پڑھتے ہیں کہ حسین نے اپنے اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا، سینے سے برچی لگائی، کہ میں اکبر کا نہیں سوچتا، میں صرف اتنا سوچتا ہوں میرا بیٹا ہوتا تو کیا ہوتا، میں صرف اتنا سوچتا ہوں میری بھی ننھی سی بچی ہے اور اسے میرے سامنے تماچے مارے جائیں۔ تو میں نے اس کے سامنے ایک جملہ پڑھا، میں نے کہا اگر کربلا کو سمجھنا ہے نا، اس چھوٹی سی مصیبت میں سمجھ جاؤ اور دین، تقویٰ، ایثار، قربانی سمجھ میں آ جائے گی، یہ چھوٹی سی مصیبت ہے۔ کہ مولانا کون سی؟ میں نے کہا اگر یہ سمجھ گئے تو کربلا سمجھ جاؤ۔ اگر کسی کو حر بننا ہے وہ ایک مصیبت میں بن سکتا ہے، اگر کس کو کربلائی بننا ہے وہ ایک مجلس میں بن سکتا ہے، لیکن کس کو نہیں بننا اس کے لیے وائے ہے۔ معصوم فرماتے وہاں کے ہم ہر مجلس میں آتے لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے۔ مولا کس سے فرمایا جس میں مومن گھر جائے رات کو بستر پر سوئے یہ سوچے کہ آج کی مجلس سے میرے وجود میں کون سی تبدیلی آئی، کون سا بدلاؤ آیا، وہ کون سی بری عادت، وہ کون سا بیڈ کریکٹر تھا جس کو میں نے ختم کیا، وہ کون سی خامی تھی جس کو میں نے اس مجلس میں جا کر پورا کیا۔ اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ مجلس تجھے کچھ بھی نہیں دیتا سوائے چند لمحے مزے کے اور گریے کے۔ چھوٹی سی مصیبت آئے، میں نے کہا یہ سوچو ایک باپ ہو اور وہ خیموں سے جا رہا، گھوڑے پر سوار ہے، تو امام فرماتے سرجنات چلو، رک نہ جانا کیونکہ کہیں پھر سے میری کوئی بہن مجھے روک نہ دے۔ سرجنا چلنے سے انکار کرتا ہے۔ علماء فرماتے امام نے کہا سرجنا تو نے بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، میرے عباس بھی چلے گئے، میرا اکبر بھی چلا گیا، میرا قاسم بھی چلا گیا، اتنے میں اس بے زبان حیوان نے اپنے سر کو نیچے کیا کہ مولا چلوں تو کیسے چلوں، میرے قدموں کو سکینہ نے جکڑا ہوا ہے۔ تصور کریے ایک باپ میدان کربلا میں جا رہا ہے اور 4 ساڑھے 3 سال کی بیٹی اس کا راستہ روک کر کر دیا، یعنی ایک طرف اس بیٹی کی محبت ہے، ایک طرف خدا کی محبت۔ یہ آزمائش ہے ہر انسان کی، خدا یہی آزمائش لیتا ہے، تو کس کو زیادہ پریفر کرتا ہے، تیرے اوپر کس کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، اس بیٹی کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے یا خدا کی محبت کا غلبہ؟ حسین گھوڑے سے اترتے ہیں، سکینہ کو گود میں لیتے ہیں۔ اب بیٹی کو بھیجانا بھی تو ہے، بیٹی سے محبت تو ہے لیکن خدا سے زیادہ ہے، جانا حسین کو کربلا کے میدان میں، اب چاہے بیٹی روکے، بہن روکے، بھائی روکے، بیٹے روکے، لیکن حسین کو جانا ہے اور ثابت کرنا ہے خدا اپنی بیٹی سے زیادہ حسین تجھ سے محبت کرتا ہے۔